بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹون کر لیتے ہیں اسم معرفہ اور اس کی اقسام. کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کو اسم معرفہ کہتے ہیں جیسے پراپر ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا اسپیشل نیم ہوتا ہے. جیسے کراچی کسی اور جگہ کا نام نہیں ہو سکتا، کراکرم کوئی اور پہاڑ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جو جتنے اسپیشل نیمز اور اسپیشل تھنگس ہیں اور اسپیشل پلیسز ہیں ان کو ہم اسم معرفہ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آگے جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں: علم، ضمیر، موصول اور اشارہ. اسم علم ایک ایسی اس کی قسم ہے جس کی آگے بھی 4 قسمیں جس کو ہم ابھی آگے جا کر پڑھیں گے، اور اس میں ہم کسی بھی اسم معرفہ کی کوئی بہت خاص خوبی اور کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے یا کوئی اسپیشلٹی کی وجہ سے اس کو ہم جانتے ہیں. اس کی کوئی چیز بہت فیمس ہوتی ہے، جیسے سرگودا ہے شاہینوں کا شہر ہے، کراچی جو ہے روشنیوں کا شہر ہے، لاہور کو باغوں کا شہر بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم آگے اسم علم کو بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ 4 اسم معرفہ کی جو بیسک اقسام ہیں ان میں علم، ضمیر، موصول اور اشارہ ہیں. ان کو ہم ابھی ڈیٹیل میں آگے پڑھتے ہیں. اسم معرفہ کی جو پہلی اسم ہے اسم علم، اس کے لیے انہوں نے ہمیں کچھ جملے یہاں پہ دیتے ہیں، جیسے قائد اعظم، دریائے سندھ، وادی سوات، مینار پاکستان، اردو. یہ اسم معرفہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسم معرفہ کی یہ کون کون سی قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہوتا ہے. اب قائد اعظم کیا ہے؟ یہ اسم علم کی ہی ایک ہے جب ہم کسی کو لقب دے دیتے ہیں کوئی کہ ان کے کوئی بہت عظیم کارنامے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں. دریائے سندھ کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ دریائے سندھ کے قریب کئی تہذیبیں پھلی پھولی. وادی سوات کے بارے میں آپ لکھیں گے وادی سوات ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے. مینار پاکستان کے لیے آپ لکھیں گے مینار پاکستان ہمیں قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اسم معرفہ، کیونکہ یہ سارے امپورٹنٹ ورڈز ہیں، بہت اسپیشل ورڈز ہیں. اردو، مینار پاکستان، وادی سوات، سب کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز یا کسی خاص انسان یا شخص کے بارے میں ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھ کر دکھانا ہے. اب چلیں اسم معرفہ کی اقسام کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے. اسم علم ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کسی شخص کے نام کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے مٹھو، شمس العلماء، قائد اعظم، بنت سلمہ، غالب. ٹھیک ہے، اور اسم علم کی آگے جو مثالیں ہم پڑھیں گے وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ نے علم سے مراد یہ کہ آپ کو سبجیکٹ کا نام دکھایا جاتا ہے، اس بندے کا نام بتایا جاتا ہے. وہ ایسا نام ہوتا ہے جو اس کا اپنا ذاتی نام بھی ہو سکتا ہے یا کسی نے اس کو دیا کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب اس میں ضمیر کو پڑھیں تو اس میں ضمیر وہ اسم ہے جس میں کسی دوسرے کی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ علی آیا اور اس نے پانی پیا. ٹھیک ہے، تو جو اس نے ہے نا، ہم نے علی دوبارہ نہیں بولا، یعنی علی کے نام کو 2 دفعہ نہیں بولا، ریپیٹ نہیں کیا، بلکہ علی کی جگہ اس کے لیے اس نے کا لفظ استعمال کریں، یعنی علی آیا اور اس نے پانی پیا. اسی طرح یہاں پر ہے واسع آیا، اس نے پانی پیا، اور وہ چلا گیا. تو اس کے اندر جملے میں اس اور وہ دونوں اس میں ضمیر ہیں. ٹھیک ہے، اس اشارہ اگر دیکھیں تو ہم جب کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو جیسے وہ دیکھو، یہ دیکھو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اسم اشارہ بلاتے ہیں. تو بہت سمپل سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اسم موصول جو ہے ایک ایسا اسم ہے جس کے جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، جس نے نیکی کی اس نے پھل کھایا. ان میں جو اور جس اسم موصول ہیں. اب اگر ہم یہ جو اور جس ہٹا دیتے ہیں جملوں میں سے تو محنت کرے گا پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس اور وہ نکال دو اگر آپ، اور جو نکال دو اس میں سے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جملے کی بھائی کیا محنت کرے گا، کیا پاس ہو جائے گا. ٹھیک، تو آپ نے اگر ایک کسی کو شرطیہ جملہ بولنا ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جملے کی سمجھ آ رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے غور سے سننی ہے، ویڈیو کو آگے بھگا کر نہیں دیکھنا، نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. میں آپ کو پریکٹس کروا رہی ہوں فار یور فائنل ایگزامس. جس نے ویڈیو دیکھ لی انشاءاللہ فل مارکس لے لے گا. اب اسم معرفہ میں صرف اسم علم ایسا اسم ہے جس کی آگے 5 اقسام ہیں جن کا نام خطاب، لقب، عرف، تخلص اور کنیت ہے. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. خطاب کیا چیز ہے؟ یہ وہ ایسا نام ہے یہ جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کسی کو نوازتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عام بندہ کسی کو خطاب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے یہ آپ سمجھ لیں کہ ریوارڈ کے طور پر یا ان کو کوئی خاص ان کی خوبی کی وجہ سے یا کسی خاص کام کی وجہ سے یا بہادری کی وجہ سے ان کو وہ نام دیا جاتا ہے. اور وہ شمس العلماء، سر، خان، بہادر، اس طرح کر کے نام ہے جو گورنمنٹ
کی طرف سے ملتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے جو لقب ہے، لقب آپ کو آپ کی کسی بہت چیز جو فیمس ہو چکی ہے، آپ کی کسی مشہور بات کی وجہ سے، آپ نے کوئی بہت ہی محنت والا کام کیا یا آپ نے کوئی بہت بڑے مقام پر پہنچے اپنی محنت سے پرسنلی، تو آپ کو وہ لقب دیا جاتا ہے۔ اور لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ میں وہ خصوصیات آ جاتی ہیں کسی اور چیز کی، ٹھیک ہے، کسی ایسی خاص چیز کی، جیسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار حضرت علی کے لیے استعمال ہوا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، بہت بڑی خوبی ہے نا، اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اللہ سے جس نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا طور پر، تو ان کو کلیم اللہ کا خطاب جو ہے نا لقب دیا گیا، لوگوں نے لقب دیا ان کو۔ پھر قائد اعظم جو ہے، ہم سب لوگوں نے مل کر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا، یعنی ہم نے کہا کہ یہی ہیں گریٹ لیڈر۔ اب مادر ملت جو ہیں، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ قوم کی ماں ہے۔ ملت، مادر کا مطلب ہوتا ہے ماں اور ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ اب تیسرا دیکھیں عرف۔ عرف وہ نام ہے جو والدین بچپن میں پیار سے پکارتے ہیں، جیسے پپو، گولو، لڈو، ٹھیک ہے، یا لوگ کسی وجہ سے اصل نام کو بگاڑ کر مشہور کرتے ہیں، جیسے پپو، گڈو، جاوید، جیدہ، شیدہ، ٹیلا، اس طرح کر کے جو نام لوگ مشہور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام کو بگاڑ دیتے ہیں، تو عرف وہاں پر آپ لگائیں گے۔ تخلص وہ مختصر نام ہے اور اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک جو ہے نا بادل سا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو غالب، حسین حالی، محمد حسین آزاد کے اوپر ایک بادل سا اٹھتا نظر آ رہا ہے، ایک لائن سی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تخلص کے طور پر ہم اوپر یہ نشان ڈالتے ہیں، یہ سمبل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ نشانی رکھ لیجیے گا کہ یہ زیادہ تر شاعر حضرات جو ہے نا اپنے شعروں کے اندر جو نام استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور نام سے مخاطب کرتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر ایسی یہ لائن سی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تخلص بلاتے ہیں۔ اب کنیت جو ہے وہ نام ہے جو ماں اور باپ، بیٹے یا بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے اگر ہم حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کہہ کے نہیں بلانا چاہتے تو ہم کہیں گے ابن مریم، ٹھیک ہے، یعنی مریم کا بیٹا۔ ابو عبداللہ یا عبداللہ کا والد، ٹھیک ہے۔ ام سلمہ، سلمہ کی ماں، ٹھیک ہے۔ بنت حوا، حوا کی بیٹی، ٹھیک ہے، تو یہ بنت، ابو اور ابن، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کنیت ہیں، یعنی جب ہم کسی بندے کو اس کے اپنے نام سے نہیں بلاتے اور اس کے ماں یا باپ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، یا کسی آدمی کو اس کے بیٹے یا بیٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے حوا کی بیٹی، ٹھیک ہے، یا ابو عبداللہ، عبداللہ کا والد، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم کنیت کا استعمال کرتے ہیں۔ نیچے یہ باکس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اچھے سے کر کے جائیے گا۔ کنیت والے باکس کو آپ نے ملانا ہے ابن خلدون سے، کیونکہ ابن کا مطلب ہوتا ہے خلدون کا بیٹا۔ لقب میں آپ شمس العلماء دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطاب میں آپ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم، تخلص میں آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ اس کے اوپر ایک لائن سی ہوگی، اور جو عرف ہے وہ شیدہ ویسی نظر آ جائے گا آپ کو، جو بگڑا ہوا نام ہوگا، یا گڈو، پپو، اس ٹائپ کے نام ہوں گے۔ یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ پیراگراف آئے اور پھر آپ کو اس میں معرفہ، اس میں ضمیر اور اس میں ظرف زماں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس میں ظرف زماں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، زماں کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، تو اگر شام، صبح، رات، دن، کل، آج، ٹھیک ہے، پرسوں، یا تاریخیں، ٹھیک ہے، تاریخیں لکھی ہوں یا ہفتے کے دنوں کے نام ہوں، تو وہ اس میں ظرف زماں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کہیں بھی پیراگراف میں، کیونکہ ہمیں دن تو انہوں نے نہیں دیے، انہوں نے تاریخیں دی ہوئی ہیں، سال دیے ہیں، تو میں نے وہ سال لکھ دیے ہیں۔ اس معرفہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں، تو وہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ اس پیراگراف میں لیاقت علی خان ہے، آکسفورڈ ہے، مسلم لیگ ہے، انگلینڈ ہے، قائد اعظم ہے، ہندوستان ہے، کرنال ایک علاقہ ہے، اور قانون، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لفظ ہیں جو کہ اس میں معرفہ، اور اس میں ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ اور وہ کہہ کے بلائیں، جب اس بندے کا نام نہ لیں اور اس کو ہم آپ یا وہ کہہ کے بلائیں، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے۔ ابھی جو آپ ہے نا، یہ ہم نے لیاقت علی خان کے لیے استعمال کیا، اور اس کو اس میں ضمیر بلایا جاتا ہے، یعنی ہم نے پرو ناؤن استعمال کر لیا ہے ان دا پلیس آف ناؤن۔ یہاں پر بھی قواعد کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لقب کے لیے ہم قائد اعظم مادر ملت لکھیں گے، خطاب میں ہم خان بہادر رستم زماں، تخلص میں ذوق اور حالی لکھ دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اپنا خوب خیال رکھیے گا، تھینک یو فار واچنگ، اللہ نگہبان۔